سب سے پہلی چیز جب نکاح کا ارادہ ہوتا ہے، کسی گھر میں کسی لڑکے کسی لڑکی کے نکاح کا ارادہ ہوتا ہے تو ماں باپ اس کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اتنی رسم و رواج، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کئی دنوں تک بلکہ سالوں تک دیکھنا ہی ہوتا ہے بس۔ ناک ایسی تو کان ایسا، ہونٹ ایسے تو کلر ایسا، بال ایسے تو قد ایسا، قد ایسے تو پھر ماحول ایسا، چال چلن ایسی، اتنی چیزیں دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں تو ان بچی والوں کے گھر سے پوچھیں کہ کیسی جان نکل رہی ہوتی ہے کہ بھئی کیا نام رکھ کے جائیں گے، کیا نام رکھ کے جائیں گے۔ عورتوں کو بھی ذری برابر کوئی تک نہیں ہوتا، بس جا کے یہ دیکھ رہی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعتبار سے اس موقع پر فرمایا دو احادیث۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر گھر میں نوجوان لڑکی ہو تو پہلا خطبہ، پہلا نکاح کا ارادہ، اگر کوئی پیغام آ جائے تو تم اس پیغام کو قبول کر لو، ورنہ زمین اور معاشرے میں فساد پھیلے گا۔ یہ ایک حدیث۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لڑکا یا لڑکی گھر میں نوجوان ہو، بلوغت کی حد تک اگر پہنچ گئے ہوں شرعی اعتبار سے، کل ہی ایک قانون پاس ہوا ہے، 21 سال، 18 سے 21، خیر بہرحال جو بھی ان کی حکمتیں ہوگی، شرعی اعتبار سے اگر بلوغت تک پہنچ گئی ہو لڑکی یا پھر لڑکا، اب نکاح کا موقع ہے تو جو پہلا پیغام نکاح آئے، ایک بات غور کرو، لڑکی کی جانب سے یا لڑکی کی جانب سے، لڑکے والے ہیں نکاح کا پیغام جنہوں نے بھیجا ہے، تم ان کے اخلاق سے واقف ہو اور اطمینان رکھتے ہو، نکاح کر دو۔ احادیث میں ہے کہ اگر تم لڑکے کے اخلاق سے واقفیت رکھتے ہو، بااخلاق وہی ہوگا جو کہ دیندار ہوگا، لیکن لڑکی کے لیے الگ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب لڑکی کو دیکھ رہے ہو تو دیندار دیکھو، لڑکے کو دیکھ رہے ہو بااخلاق دیکھو، لڑکی کو دیکھ رہے ہو دیندار دیکھو، اس طریقے سے نکاح کرو۔ یہ چیز کی تو کوئی دور دور تک اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ایک جگہ ایک گھر والوں نے اپنے بچے کے لیے لڑکی والوں کو دیکھا، میں سمجھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، غور کر رہا تھا، 70 لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد ایک لڑکی پسند آئی، حالانکہ کالی کلوٹی ہی تھی لیکن مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی۔ اتنی تعریفیں ہو رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ وہ تہجد گزار ہے، ہمیں یہ پسند ہے، حالانکہ ویسا نہیں تھا۔ وہ مالدار ہے کہ جب بچی آئے گی تو بہت کچھ اپنے ساتھ لائے گی، بہت کچھ، جوڑا گھوڑا اور پھر کچھ کاروبار بھی ملے گی بھکاری کو۔ تو اس وجہ سے خوش ہو رہے ہیں کہ تہجد گزار ہے، ہمیں اطمینان ہے، حالانکہ وہ سب جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مالدار ہے، گورنمنٹ جاب ہے اور 2 گھر ہے، ایک اس کو ملے گا ایک اس کو ملے گا، واہ، دیکھ رہے ہیں برابر، مرنے کے بعد تک کی پلاننگ ہو گئی ہے پوری، اور ہمارے سامنے کہہ رہے ہیں کہ تہجد گزار ہے اسی لیے نکاح کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی زبان کے الفاظ سے نہیں، دل کی نیتوں سے پہچانتا ہے انسان کو۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ 1 روپیہ وہ زیادہ بہتر ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیا جائے، اس سونے کے پہاڑ سے جو بہت پہاڑ کے برابر ہو لیکن اس کے اندر ریاکاری کا شبہ بھی آ جائے۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں بہت پہاڑ کے جتنا سونا خرچ کر رہا ہے لیکن ریاکاری اس کے دل میں ہے، اس کے منہ پہ لپیٹ کر مار دیا جائے گا، کوئی اس کو کام نہیں آئے گا، لیکن 1 ہی روپیہ دے رہا ہے، بس 1 روپیہ، یہ سوچ کے کہ یہ روپیہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جائے گا پھر غریب کے ہاتھ میں جائے گا، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، کوئی واہواہی نہ کرنے والا ہو، تو ایسا یہ اخلاص۔ تو ریاکاری کی نیت، دکھلاوے کی نیت
بدنیتی، اسے انسان کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ مالدار گھرانہ اگر دینداری کے ساتھ ہو تو نور علی نور، حسن اور خوبصورتی دینداری کے ساتھ ہو، لڑکی کی ہو یا لڑکے کی ہو، نور علی نور۔ حسب اور نسب، خاندانی بچی، ملنسار بچی اگر دینداری کے ساتھ ہو تو نور علی نور۔ اس سے منع نہیں کرتا اسلام، اسلام ایسی بات نہیں کہتا ہے، شریعت ہماری ایسی تنگ ذہن نہیں ہے، تنگ دستی کا شکار نہیں ہے کہ بس تم یہی چیز اپناؤ جو سب سے زیادہ خراب ہو، ہمیں خوبصورتی سے کوئی لینا دینا ایسا نہیں ہے، بلکہ خوبصورتی دینداری کے ساتھ آ جائے، مالداری دینداری کے ساتھ آ جائے، حسب اور نسب دینداری کے ساتھ آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ دینداری کو تم فوقیت دو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی، ورنہ تم لوگ تین چیزوں کو دیکھو گے، خوبصورتی، حسب نسب اور مالداری، دینداری کو نہیں دیکھو گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکے کو فرمایا جس کا نکاح ہو رہا ہے تریبت یداک، تو مٹی میں مل جائے گا۔ نیت شروعات ہی ایسی ہو رہی ہے، اللہ کی پناہ۔ دوسری چیز جب دیکھ کر آتے ہیں، اب رسم اور رواج کا معاملہ جو شروع ہوا، سب سے پہلی رسم ہو رہی ہے، پاؤں میس کی رسم۔ اوہو، اور دو چار رسمیں ہوتی ہے، کیا ہے یہ؟ تاریخ طے کرنے کے لیے 70 لوگ آ رہے ہیں گھر پہ، لڑکی دے رہا ہے نا باپ، جو اپنے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے چھوٹے رہنے سے پال پوس کے اپنے کبھی کاندھوں پہ، کبھی مونڈوں پہ، کبھی گود میں اس کو جھلا جھلا کے پالا پوسا، اور وہ اپنے دل کا ٹکڑا ہے، وہ اس کے نکاح کا ارادہ کر رہا ہے۔ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا کیوں؟ ہم تیرے گھر آ رہے ہیں، جب تک تجھے سارا کا سارا لوٹ نہیں لیں گے اس وقت تک تو نکاح کیسے قبول ہوگا؟ آ رہے ہیں تاریخ طے کرنے کے لیے 70 لوگ، اور ایسا سمجھتے ہیں دولہے والے کہ جتنی بڑی بارات ہوگی ہمارا رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ ہوگا۔ سمجھنے والی بات ہے کہ انسان مر رہا ہو، قیامت کے دن فرشتے انتظار کر رہے ہوں کہ نیک صفت انسان آ رہا ہے، بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ پیدا اسی لیے ہوا تھا، مقصد حیات اسی لیے ہے۔ مقصد حیات یہ ہے کہ انسان مرے تو پہلے سے فرشتے اس کے لیے قطار میں کھڑے ہوں، اس کا استقبال کریں، اللہ کے پاس لے جانے کے لیے 70,000 فرشتے ٹھہرے ہوں۔ یہ بات الگ ہے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ رعب اور دبدبہ، 70 لوگوں کو لے کے جا رہا ہے، 200 لوگوں کو لے کے جا رہا ہے، 500 لوگوں کو لے جا رہا ہے گھر پہ، تاریخ کو طے کرنا ہے۔ وہ تو عورتوں کا کام ہے، وہ کر لیں گے گھر پہ، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جو رسم ہوتی ہے، ادھر سے کچھ چیزیں ادھر جا رہی ہے، ادھر سے کچھ چیزیں ادھر آ رہی ہے، اور اس کو پیکنگ کر کے بڑی شان کے ساتھ دکھاوے کے لیے، یہ جو پیکنگ کر کے آپ بھیج رہے ہیں، کشتیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، کبھی اس کے لپسٹک اور کبھی اس کے ہار اور جو ہے نا مالے بالیاں اور پھر جو ہے نا کپڑے دھپڑے سب پیک کر کے بھیجایا جا رہا ہے۔ تو پھر یہاں سے پھر مرد کی ساری چیزیں ہیں، آج کل ان کے بھی تو سامان نکلے ہیں نا، لپسٹک ان کی بھی ہے، کریم ان کے بھی ہے، صابن ان کے بھی ہے، وہ ساری چیزیں طے ہو کے، ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کی، یہ سب انہی کی فہرست میں آ چکے ہیں، اب سب کے سب ان کی فہرست میں آ چکے ہیں، سارا لیپنے توپنے کا سامان ان کا بھی موجود ہے، سب دو، سب کشتیاں ادھر سے ادھر۔ پھر عید آ رہی ہے تو سلامی جا رہی ہے، سلامی اگر وہاں سے 1051 روپے آئے تو یہ کہیں گے کہ ہاں ہم کچھ کم ہے، ہم بھی دیں گے، ہم 10,000 روپے رکھ کے دیں گے۔ اچھا 10,000 روپے آئے تو پھر بقرعید آنے دو، میں بھی کچھ کم ہوں، میں 20,000 روپے دوں۔ اسی میں 8-10 سال نکل جاتے ہیں، شادی وہیں رہ جاتی ہے، بس خالی تو کتا میں کتا، میری ناک تیری ناک، اسی میں بس مرے ہوئے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں نا، پھکٹ کی شان میں، جھوٹی شان میں مر رہے ہیں۔ یہ جو کشتیوں کا نظم ہے، اس کو سمجھیں آپ، کشتیاں سجا کے بھیجی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف خاندان کو دکھانے کے لیے۔ اور دین اسلام کہہ رہا ہے کہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ میرا بچہ ہے، میں جو چاہے دوں اس کو، یہ دکھاوا کس چیز کا؟ یہ میری بچی ہے، میں جو چاہے دوں، اس میں دکھاوا کس چیز کا ہے؟
ایک دن پہلے ایک رسم ہوتی ہے، سانچک کی رسم، اس میں سارا سامان رکھا ہوا ہے، سجا ہوا ہے گھر کے سامنے ڈیرے کے اندر. یہ کیا ہے؟ تو لڑکی والے یہ دے رہے ہیں. شرم آنی چاہیے لڑکے والوں کو بھی یہ آ کے دیکھنے کے لیے. یہ بھی دے رہے ہیں، یہ بھی دے رہے ہیں، باپ بھی آ کے دیکھ رہا ہے تو شرم کے مارے ڈوب کے مرنا چاہیے کہ تیرے بچے کے پاس یہ سب نہیں تھا، نکاح کر کے لا رہا ہے. اور کہتے ایسے ہیں، اتنا اچھا اس کی پیکنگ کرتے ہیں، آپ غور کریں، عقل پہ تو قربان جائیں. یہ اپنی بچی کو دے رہے ہیں نا، میں میری بیٹی کو دے رہا ہوں، کیا غلط ہے اس میں؟ کہ نکاح ہونے کے بعد بیٹی بیٹی نہیں رہتی ہے کیا، ختم ہو جاتی ہے؟ یہ رسم و رواج کر کے سارا ماحول خراب کرنے سے تو بہتر تھا کہ آپ نہ دیتے. غلط فہمی یہاں سے بھی ہوئی ہے. میں بتاتا چلوں، میں کوئی ماحول جو بتا رہا ہوں میں واقعتاً شرعیت کو پس پردہ ڈال کر صرف اور صرف اپنی عقل کو اور غیروں کے رسم و رواج کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے بتا رہا ہوں. غلط فہمی یہاں سے بھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چھوٹی لڑکی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ جہیز دیا تھا. یہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے نکاح میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کچھ جہیز بھیجا تھا. اس نوعیت تھا اس زمانے کے حساب سے، کچھ گھوڑے کی زین تھی، کچھ اس کی نکیل تھی، کچھ پھر پلنگ تھا، کچھ وغیرہ وغیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا. تو ہم تو سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. لڑکی والے بھی کان کھول کے، ہر ایک کے گھر میں، ہر ایک کے پیٹ میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں. جو چیز کرنا ہو، اگر گناہ کا کام بھی ہو رہا ہو تو اپنے ذہن میں ہو کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں. اللہ ہدایت کی توفیق دیں گے، ہدایت دیں گے اللہ. گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، سنت سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر کبھی بھی ہدایت نہیں ہو سکتی. گناہ ہو سکتا ہے، ایک ایک چیز کے اوپر گناہ ہو سکتا ہے. باپ اپنی بیٹی کے لیے دے تو یہ سمجھ کر کے دے، یہ غیر سنت ہے، یہ ایک رسم ہے، یہ ایک رواج ہے. یہ صرف اور صرف بس میں چاہتا ہوں کہ یہ خوش کر دوں لڑکے والوں کو. میری لڑکی جا رہی ہے لخت جگر، میرے پاس تو ذری سی اس کو ایک کانٹا بھی چبھنے نہیں پاتا تھا کہ میں اس کے لیے تیار رہتا تھا. اب یہ سارے خاندان کو، گھر بار کو چھوڑ کے وہاں پر جا رہی ہے تو میں یہ سب کچھ دے کر شاید میں اس کو خوش کر سکتا ہوں. یہ باپ کے دل میں ہوتا ہے، حالانکہ وہ یہ ذہن رکھے کہ یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعظم النکاح ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بڑا نکاح، النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ. اعظم النکاح، یہ دونوں الفاظ ہیں کہ سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. یہ خرچہ کیے جا رہا ہے، زندگی بھر کی کمائی پوری لٹا رہا ہے. ایک غلام کو اپنی بچی دے دیتا، زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ غلام ہے، اپنی زندگی کو آدھی سمجھتا ہے، ہر چیز میں اس کا آدھا حق ہوتا ہے تو وہ آدھا ہی دے گا یا پھر کچھ نہیں دے گا، اس کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزرے گی. جب ہم غور کریں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کو پس پشت ڈال دیں، سائڈ پہ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہم ذرہ برابر نہ مانیں، اس کو ہم سائڈ پہ کر دیں اور ہم اپنی عقل کو چلائیں کہ میری بچی کو خوش کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے شاید کہ میں کچھ زیادہ دے دوں تو وہ میرے بچی کو خوش رکھے گا. حالانکہ اس میں اللہ کے فرمان کا بھی توڑ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نافرمانی ہے. تو آپ بتائیے عقل اللہ کے رسول سے زیادہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے زیادہ عقل ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے زیادہ ہماری عقل چل سکتی ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جب میڈیا کے سامنے آتے ہیں کہ بچی پھانسی کیوں لی، یا بچی ڈوب کر کیوں مری، یا بچی کو ختم کیوں کیا گیا، تو سب سے پہلی بات یہی آتی ہے زبان پہ کہ ہم نے تو یہ بھی دیا تھا، یہ بھی دیا تھا، یہ بھی دیا تھا. ساری چیزیں دینے کے باوجود بچی کو مار ڈالا. کس نے کہا تھا دینے کے لیے؟ سنت کے موافق کرتے. ابتدا شروعات ایسی ہوتی کہ سنت کے لحاظ سے ہوتی تو وہ نکاح برکتی ہوتا.
وہ نکاح پائیدار ہوتا۔ یہ دینے لینے کو آپ نے کہاں سے جو ہے نا برکتی نکاح سمجھ لیا ہے، اور اس میں استقامت آپ نے کہاں سے لائی ہے؟ میں یہ غلط فہمی کو دور کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چھوٹی بیٹی کے نکاح میں جہیز دیا۔ غلط فہمی ہے، یاد رکھیے غلط فہمی ہے۔ ہوا کیا تھا معاملہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد، ان کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے نہیں تھے، وہ چچا تھے۔ حضرت ابو طالب کی کفالت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے۔ اب جب آپ بڑے ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سر سے چاچا اور دادا اور ساروں کا سایہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو آپ کی کفالت میں آئے تھے، پہلے ہی آپ نے لے لیا تھا۔ حضرت ابو طالب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت آپ نے پہلے ہی لے لی تھی کہ میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کی تربیت کروں گا، میں اس کی دیکھ ریکھ کروں گا، اس کا سارا خرچ میرے اوپر ہوگا۔ اب یہ بھائی تو تھے چچیرے، لیکن یہ کوئی نئے فرد نہیں تھے، اور غربت ایسی تھی دونوں حضرات کے پاس۔ آپ نے واقعات سارے سنے، وہ واقعات میں نہیں سناؤں گا کہ 4 دن کے بعد کبھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقمہ بھیج رہی ہے تو آپ کھا رہے ہیں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آج 4تھی رات بھی ایسی گزر جاتی فاطمہ اگر آپ میرے لیے روٹی کا ٹکڑا نہ بھیجتی۔ یہ واقعات آپ نے سنے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جب آپ کسی کھیت میں ہیں تو گری پڑی تازی کھجوریں جب وہ آپ چن کے صاف کر کے کھا رہے ہیں، اور پھر یوں فرما رہے ہیں کہ اب عبداللہ آپ بھی کھاؤ، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ عبداللہ 3 دن ہو گئے میرے حلق سے کوئی چیز اتری نہیں، یہ کھجور ہے جس کی وجہ سے میرا حلق تر ہو رہا ہے۔ یہ واقعات کبھی کوئی صحابی یوں بتاتے کہ میرے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا کے بتاتے کہ میرے صحابی تیری تسکین کے لیے کافی ہے کہ میرے پیٹ پہ تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ایسا غریبی تھا، اور ایسی غربت تھی، ایسی اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے مطابق تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی غربت کے واقعات بیان کر کے آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے رسول کی چوائس تھی۔ فرشتے آئے تھے کہ اللہ کے رسول آپ حکم کریں یہ احد پہاڑ آپ کے پیروں میں سونے کا پہاڑ بنا کے ڈال دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں ایک دن کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں، تو ایک دن بھوکا رہوں اللہ کا صبر، اللہ کے سامنے صبر کروں۔ صبر اور شکر دونوں راستوں سے میں جنت کا مستحق بنوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے۔ لوگ آج سمجھتے ہیں، آج کا ذہن یہ ہے، آج کا مزاج یہ ہے کہ مال آ جائے تو بہت میں اللہ کی نعمتوں میں ہوں۔ ایک صاحب نے مجھے یوں اکاؤنٹ بتایا کہ مفتی صاحب میں ایسا بزنس کر رہا ہوں، اتنے آ گئے، تو یہ اللہ کی نعمتوں میں پڑ رہا ہوں۔ یہ اللہ کی نعمت تو ہے، لیکن یہی اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ ایک دن ہم کھائیں اور اس پر دل سے الحمدللہ کہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور ایک وقت کا کھانا وقت پہ اگر نہ ملے تو ہم اس پر صبر کر کے پھر اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھے کہ مجھے صبر کی بھی توفیق ملی۔ صرف مال یہ اگر نعمت ہوتی تو اللہ کے رسول سب سے مالدار ہوتے دنیا میں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ میں غریب رہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے آپ نے یہ کچھ جہیز کی کچھ چیزیں جو دی تھی وہ آپ کی کفالت میں تھے، آپ کے بیٹے تھے، غریب تھے۔ اب بچی کو لے جا رہے ہیں گھر سے، تو اب پلن بھی ہو ایک، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اپنے گھر کا فرد ہے، ذمہ داری باپ پر ہوتی ہے۔ سمجھے، غور کریں، بیٹے کا نکاح اگر کر کے لا رہے ہوں، باپ بنے ہو تو اپنے بیٹے کی ساری جہیز کی جو ضروریات ہیں وہ باپ پورا کرے، وہ باپ پورا کرے، یقین مانے برکت ہوگی۔ وہ لڑکی کے گھر سے آنے کی امید نہ کرے، اور غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، ارے وہ تو کفالت میں تھے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی میں تھے، آپ ہی ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ داماد کی حیثیت سے نہیں دیے تھے، بیٹے کی حیثیت سے دیے تھے۔ غور کریں، اور یہ سنت نہ سمجھے کسی حال نہیں، بیٹی ہے برابر ہے دے، یہی موقع کیوں، ماحول خراب ہو رہا ہے،
روزانہ میڈیا پر یہ جل رہی ہے، وہ مر رہی ہے، وہ کٹ رہی ہے، وہ پھانسی پہ، وہ ڈوب رہی ہے، جہیز کی نحوست کی وجہ سے۔ نہ دیں، میں مخالف نہیں ہوں نہیں دینے کا، دیں، لیکن یہ دکھاوا کیا ہے اور یہ ریاکاری کیا ہے؟ دینا ہو تو ایسا سمجھ کر دیں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے یہ کچھ چیزیں دیتا ہوں۔ اور میں اپنی بات بھی اگر بتاؤں، انشاءاللہ وقت نہیں ہے، میں بتاتا تھا، وقت تنگدستی کا شکار ہو گیا ہے، کچھ رسم و رواج ہی بتانے بیٹھا تھا اور بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب یہ رسم پوری ہوتی ہے، پھر نکاح کا موقع آتا ہے، تو پھر وہ سانچک ہوتی ہے۔ سانچک میں کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں آپ، کتنی شرم کرنے والی بات ہے۔ نکاح ہو رہا ہے مثال کے طور پہ بڑی بہن سے، ایک رات پہلے رسم و رواج جو ہوتی ہے، انگلی پہ مہندی لگا کے، حرام ہے مرد کے لیے، وہ مرد اس کو خود نہیں معلوم ہے کہ میں حرام کر رہا ہوں، لگا کے مہندی اور پان کی پتی بن کے وہ سالی کے ہاتھ میں ہے۔ نکاح ہو رہا ہے بڑی بہن سے، اور ایک رات پہلے یہ کہہ رہی ہے گھر میں کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ غور کریں، غیروں کے رسم و رواج پہ اگر عمل کریں گے تو یہی ہوگا، میں چھوڑنے والی نہیں ہوں تمہیں۔ نکاح ہو رہا ہے بڑی بہن سے، وہ تو کہیں اور ہے، یہ انگلی پکڑ لی اور پھر 2-4 کو اور بلا کے انگلیاں پکڑا رہے ہیں۔ اور پھر جب آتے ہیں، دیکھیں آپ نکاح کرنے کے موقع پر جب دولہا نوشا جو ہے نا اسٹیج پہ ہے، اس کے ہاتھوں پہ مہندی دیکھیں تو سمجھ جائیں دین سے کتنی دور ہے یہ۔ دین اور اسلام کی ذری بھنک نہیں لگی ہے ان کو، صرف اور صرف رسم و رواج میں، صرف اور صرف رسم و رواج میں مرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے زندگیوں میں برکت ہی نہیں ہوتی ہے۔ مردوں کو باہر اچھا لگتا ہے، گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ کل ہی میں سن رہا تھا ایک جگہ بیٹھ کر، ہمیں گھر پہ سکون نہیں ملتا، باہر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میں نے تمہاری پسلی سے پیدا کیا تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کی تربیت کریں، بیوی کے ساتھ بیٹھے، اس کے منہ میں ایک لقمہ دینا بھی یہ صدقے کا ثواب ہے۔ وہ تو کئی سال گزر گئے، زندگیاں بیت جا رہی ہے، مر رہے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا اس کو سکون نہیں ملتا۔ کہاں سے سکون آئے گا؟ کیونکہ زندگی کی جو شروعات اور ابتدا ہوئی تھی وہ صرف اور صرف غیروں کے طور طریق پر، رسم و رواج میں۔ پھر جب لڑکی کو گھر پہ لاتے ہیں نکاح کے موقع پر، تو پھر وہ قرآن اس کے سر پہ اوپر رہتا ہے اور اس کے سائے سے گزارتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو اس قرآن کی برکت سے لڑکی کے اوپر کوئی نحوست ہوگی تو وہ نکل جاتی ہے۔ تو میں نے وہیں پر کہہ دیا، ایسے منحوس لوگوں کو تم گھر میں کیوں لا رہے ہو؟ قرآن کے متعلق پوچھ ہوگی۔ یہ قرآن اسی لیے نہیں آیا تھا، پہلی ہی آیت آپ پڑھ لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، راستہ ہے۔ کئی دن ہو گئے، پچھلے رمضان میں کبھی کھولے تھے، رمضان میں بھی نہیں کھولتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ باتیں کڑوی ہو سکتی ہے لیکن بتانا ضروری ہے، کتمان علم کا مجھے بھی گناہ ملے گا۔ پچھلے سال میں کچھ لوگ قرآن اٹھائے تھے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، اب تک پھر وہ قرآن نہیں اٹھائے، نہیں پڑھتے ہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ قرآن بچی کے اوپر سے نحوست نکلتی ہے۔ اور پھر سب سے پہلے کمرے میں قرآن لے جاؤ، پیچھے سے بڑھیاں چیخ رہی ہے قرآن پہلے لے جاؤ، قرآن کیا ہوگا؟ تو قرآن پہلے لے جانا چاہیے، معلوم بھی نہیں ہے کیا ہوگا، نحوست جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن نحوست جانے کے لیے نہیں ہے، قرآن کی جو 7 جو ہے نا اس کے نام ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے نحوست بھگائی جائے۔ ہوتی اگر نحوست تو حدیث میں ہے، 2 چیزوں میں ہوتی، 3 چیزوں میں ہوتی، گھر میں، گھوڑے میں، عورت میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں ان 3 چیزوں میں نحوست نہیں ہے، تو پھر کہاں سے یہ کمرے میں آ گئی، گھر میں آ گئی؟ یہ تو حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ نحوست نکالنے کے لیے پہلے قرآن اس لیے نہیں ہے کہ وہ پہلے کمرے میں لے جایا جائے تو زندگیوں میں بڑی جو ہے نا باغ و بہار آ جائے گی۔ میں نے دیکھا ایک صاحب کا انتقال ہوا، اتفاق سے میں وہاں پر تھا موجود، تو ایک صاحب جلدی سے آئے، بالکل کلین شیف اور ماشاءاللہ کرتا پیجامہ مالا ڈال کے تیزی سے آئے۔ وقت اوپر ہو رہا ہے لیکن یہ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ تیزی سے آئے اور وہاں پر میت رکھی ہوئی، اس کے سامنے کھڑے ہو کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن میں وہیں پر تھا۔ میں نے بولا یہ کون آ گئے؟ اندر گیا، جناب رشتہ داروں میں 2-4 کھڑے ہوئے ان کے ارد گرد ہاتھ باندھ کے،
یاسین والقرآن الحکیم. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کہاں سے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ارے یہ تو مرنے سے پہلے اپنے کو پڑھنے کی چیز تھی، انتقال ہو گیا یہ لے کے کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے. ارے یہ میت جس کمرے میں ہو وہ ناپاک ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے. غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ ذرا سمجھے تو صحیح اسلام کو، شریعت کو. وہ ناپاک ہے. ابھی وہاں پر اگر پڑھنا بھی ہو تو جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہو منہ میں پڑھنا ہے، اندر ہی اندر. ورنہ افضل یہ ہے کہ اس کمرے میں نہ پڑھا جائے، کسی دوسرے روم میں پڑھا جائے. یہ صاحب آ گئے پیسے لینے کے لیے، یاسین والقرآن زور زور سے پڑھ رہے ہیں کہ روح کو تسکین ملتی ہے. کبھی پڑھ تو لیتے، کبھی سمجھ تو لیتے کہ اگر مرنے کا وقت قریب آ گیا، مرض الوفات میں، وہ آخری بیماری میں ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر آہستہ سے اس کے کان میں سنائی دے یاسین پڑھنا چاہیے تاکہ روح آسانی سے نکلے. اس کی جو سکرات کا عالم ہے وہ ذرا آسانی سے، کیونکہ بہت زبردست سختی کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آسانی سے نکلے. اور کلمے کی تلقین کریں، پڑھتے ہوئے بیٹھیں تاکہ وہ بھی سن کے پڑھ لے. یہ الگ چیزیں ہیں. مرنے کے بعد وہ کھڑے ہو کے زور سے قرآن پڑھا، کوئی مسائل نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم، بس عمل کرنے چلے. تو بہرحال میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ پہلے قرآن کو لے جا رہے ہیں، یعنی سب الٹا کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں اس انداز ہی میں صحیح آپ لوگوں کو احکام اور مسائل اور فضائل اور رسم و رواج سے بھی آگاہ کروں گا تاکہ آپ لوگ بھی نیت کریں انشاءاللہ العزیز. ہفتے میں ایک ہی مرتبہ آدھا گھنٹہ صحیح ہم کچھ دین کو سیکھیں اور نیت کریں اس بات کی آنے سے پہلے کہ انشاءاللہ ہم عمل کی نیت سے سنیں گے. انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی نیت سے بیان کرنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی آپ کے سامنے نکاح کی جو رسم و رواج ہے وہ واضح کیا جائے گا. اور اگر کوئی ہمارے گھروں میں ہوتی ہو تو 1 2 4 فرد تو ایسے ہوں جو ان کو روک سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.